دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہ ہو۔ خواتین کے حوالے سے دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں تعلیمی خدمات کے فروغ میں مصروف عمل حیدرآباد کے صف اول پر موجود تعلیمی ادارے دی سٹی اسکول جناح کیمپس قاسم آباد حیدرآباد میں ایک پررونق تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جن میں سابق ممبر برائے صوبائی اسمبلی فرحین مغل، ڈاکٹر عظما راجہ ماہر امراض جلد، ڈاکٹر شمائلہ ماہر تعلیم شامل تھی۔ اس موقع پر اسکول حاضہ کی پرنسپل فوزیہ بلوچ اور دیگر ناظمین برائے تدریسی امور بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب کا مقصد پوری دنیا میں خواتین پر ہونے والے تشدد کی روک تھام، باہمی ہم آہنگی، تعلیم نسواں اور دیگر ان جیسے مسائل کی آگاہی اور روک تھام کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ تقریب میں شامل مہمانان خصوصی نے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ فرحین مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین کو ان کے معاشرتی، معاشی اور سماجی حقوق فراہم نہ کیے جائیں۔ آج بھی پاکستان میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کئی ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ سیاست، کھیل، سائنس یا ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے اپنے شعبے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ آج بھی پاکستان میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کئی ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ سیاست، کھیل، سائنس یا ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے اپنے شعبے میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہی ہیں۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر شمائلہ نے اپنے تاثرات میں کہا کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کی تشکیل کے لیے آج کی عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے معاشرے کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور اگر ہمیں قائد اعظم یا اقبال کے خوشحال پاکستان کا خواب پورا کرنا ہے تو اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے تعلیم کو بنیادی جز بنانا ہوگا۔ تقریب میں شامل ماہر امراض جلد ڈاکٹر عظما راجہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو انسان اندر سے ایک شفاف دل، جذبہ خدمت خلق رکھتا ہو تو اسے دنیا کی ہر چیز صاف، روشن اور پرنور نظر آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک صحت مند ماں صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ ماں کی گود پہلی اور اولین درس گاہ ہے، جس کے لیے آج کی عورت کا تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ تقریب کے اختتام پر اسکول کی پرنسپل فوزیہ بلوچ نے تمام مہمانان کی خصوصی شرکت پر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کسی خاص طبقے، مذہب یا قوم میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آج بھی معاشرے میں خواتین کو وہ مقام حاصل نہیں جو ہونا چاہیے۔ بہت سے ممالک آج بھی ایسے ہیں جہاں حقوق نسواں پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی لاکھوں قربانیاں دی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر یہ عزم کیا گیا کہ ہمارے حکمران اور اعلیٰ ذمہ داران کو یہ احساس دلایا جائے کہ خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو مضبوط اور فعال بنایا جائے، تاکہ خواتین اپنے مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ملکی، معاشی اور سماجی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر تقریب میں اسکول کی انتظامیہ اور اسٹاف اور اساتذہ موجود تھے۔ Today at the City School Jinnah campus, we are celebrating International Women's Day, and the day has its own importance. And to cut the long story short, it's very important to know that women should be educated, women should be happy, and women should be decision maker. And I see, as the things are coming up, the world is bringing about changes where women are being leaders, women are being real professionals, and the decision making is there and they are found in all tables for making decisions. So this is very important for all of us to know that for having all these things, having said all this, it's very important for our children, for our girls to be educated. And my message to all parents on this particular day is, especially for girls, that they should be educated, and if they're educated, they can be the best citizens. They are the ones who are actually the creator of society, because they are the ones who are going to groom their children. They are the ones who are going to be their leaders. So for making leaders, it's very important for women to be educated. So my message for everyone is to take care of their girls and take care of the women and take care of the families and be happy with them. اور آج کا دن جو ہے گریٹ وومنز ڈے ہے، کیونکہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل وومن ڈے، لیکن میں یہ آج کا دن پاکستانی خواتین کے نام کروں گی، کیونکہ پاکستان میں جو خواتین جس ہماری سول سوسائٹی میں جس کردار سے رہ رہی ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ جو دن منا رہے ہیں یہ اپنی جدوجہد اور اسٹرگل سے منا رہے ہیں۔ آج سٹی اسکول حیدرآباد میں یہ دن منایا گیا، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، تاکہ اویئرنیس لوگوں کو اور زیادہ خواتین کو ملے۔ تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی نہیں بھولیں گے، ہم فاطمہ جناح کو بھی نہیں بھولیں گے، اور ہم اپنی
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खातून ने पाकिस्तान मुस्लिम की थी खदीजत अल कुबरा, उनको भी नहीं भूलेंगे, तो हम हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम को भी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह हम उन ख़वातीन को याद करते रहेंगे जो ख़वातीन जिन्होंने अपना स्ट्रगल में एक नाम किया है। तो क्योंकि आज हमारे पास जब आज के दौर में ख़वातीन के लिए ये होता है कि जब हम कहते हैं कि हम अपनी बहू और बेटी ढूंढने जाते हैं तो कम उम्र ढूंढते हैं, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी करके ये साबित किया कि जो है ख़वातीन के लिए इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी उम्र कम हो। आज हमारे घर के लोग हमें चाहते हैं कि हम ख़वातीन घर में बैठी रहें और कोई बिज़नेस भी ना करें, कोई जॉब ना करें, कोई एजुकेशन ना करें, लेकिन उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिज़नेस वूमेन से शादी करके ये साबित किया था कि मुस्लिम हमारे इस्लाम में ख़वातीन और मर्द के लिए एक मसावत है। ख़वातीन के लिए वही राइट्स हैं जो मर्दों को हैं, बल्कि ख़वातीन के राइट्स मर्दों से ज़्यादा हैं। तो इसी तरह फिर मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून जो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने फिर ये साबित किया कि मुस्लिम ख़वातीन जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, वो अपना पूरा मुल्क भी संभाल सकती हैं, तो वो प्रिजाइड भी कर सकती हैं। तो इस तरह आज का दिन हम उन सब ख़वातीन के नाम करते हैं जिन ख़वातीन ने एक स्ट्रगल किया और हमें अवेयरनेस दी और हमें बताया कि अपने हुकूक़ का किस तरह ख्याल किया जाता है। बहुत ही जॉयस डे है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर हियर टू पे आवर अप्रिसिएशन टू ऑल द women, all the wonderful women, whether they are contributing to society from inside the walls of home or they have come out and claimed their spaces and are working in the workforce of Pakistan. So I'm so delighted. But like I said earlier, and I will repeat the message again, that we do have to get the degrees, we do need the education, but the most important idea is to pursue it into our careers. Because जब तक हम लोग ख़वातीन जो हैं वो जब तक काम नहीं करेंगी, करियर्स को परसू नहीं करेंगी, तब तक ना हम अपनी टॉप लीडरशिप पोजीशंस पे पहुंच सकेंगी, और जब तक लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं होंगी तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में नहीं आएंगी, और डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में नहीं आएंगी तो फैसले वही होते आएंगे जो अब तक होते आ चुके हैं, राइट? सो इफ़ वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस, we need to pursue careers, and then that is one of the beautiful ways that we can uplift other women as well. We can bring them on board with us, and the struggle can get a momentum and it can be huge.